اور ممکنہ طور پر آج کی جو یہ سحر نشریات ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کی آخری سحر نشریات ہو، کیونکہ آج ہم 29ویں جو سحری ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان، میرے ساتھ کرن ناز موجود ہیں، اور ہم دونوں نے پورا مہینہ یہی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے جو ہم خود بھی جاننا چاہتے ہیں، جو مسئلے مسائل ہمیں درپیش ہیں یا جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہ اگر ان کا حل، ان سوالوں کے جوابات علماء کرام سے ملتے ہیں اور ملتے رہے ہیں پورا مہینہ، تو اس سے ہماری بڑی اصلاح ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہم نے یہاں سے سیکھا ہے اس پر آگے چل کر عمل بھی کر سکیں۔ اور آج لیلۃ الجائزہ بھی ہے، تو ہم اسی پر جو ہے وہ اپنے علماء کرام سے بات بھی کریں گے۔ مفتی عابد مبارک صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آجائیں عابد بھائی، بیٹھ جائیے۔ آج کی رات جو ہے وہ بڑی ہی زبردست رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ آج کی رات جو ہے ہمیں شاپنگز میں گزارنے ویسے بھی نہیں چاہیے، لیکن اس سال تو موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس سال ہمارے پاس بھرپور چانس ہے کہ ہم جتنی بھی عبادات کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں وہ اس رات میں راضی کر لیں۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھرپور موقع ملا ہوا ہے کہ آؤ اور مانگ لو، تو ہمیں آج کی رات جو ہے وہ ضرور مانگنا چاہیے، اور ہم اپنے علماء کرام سے بھی یہی بات کریں گے۔ کرن، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میں آغاز میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتی ہوں کراچی میں ہونے والے اس حادثے کے متعلق، اس حادثے کے مطابق جن کے لوگ اللہ کو کل پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ طیارہ حادثہ ہوا، لوگ چلے گئے، عید شاید کل ہو جائے یا پرسوں ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کے گھروں میں صف ماتم بچ چکی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے بہت ساری آسانی کرے۔ حادثات یہ کسی بھی وقت اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ آزمائش کا موقع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام فیملی کو، جتنے بھی لوگ اس میں موجود تھے، 99 لوگ اس کے اندر تھے، 18 ایویشن کا عملہ اس کے اندر موجود تھا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ساری آسانی کرے۔ اور جہاں یہ گرا ہے وہاں پر بھی کافی لوگ جو ہیں وہاں پر 4 گھر تباہ ہوئے ہیں، اور لوگ ابھی بھی متاثر ہیں، خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ تو اس طیارے کو، اس فلائٹ کو، اس آپریشن کو دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین سفر کہا جاتا ہے، لیکن اللہ رب الجلال کی جو مرضی۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان تمام فیملیز کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اپنی اس شاید آج کا دن سحر کے لیے یہ اختتامی ٹرانسمیشن ہو، یا پھر ہم کل دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، کل ہمیں ایک دن کا اور موقع ملے، دیکھنا پڑے گا اس کے لیے کہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتی تھی ان تمام لوگوں کے لیے۔ اب آج کا ہمارا ٹاپک کچھ اس طرح تھا کہ ہم اپنے علماء کرام سے یہ بات کریں کہ عید کیسے گزاری جائے۔ تو اب جب ایسا حادثہ، ایسا سانحہ آپ کے ملک میں، آپ کی زمین پر ہو جائے، تو پھر یہ سوال کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر آگے ویسے ہی سچویشن کورونا کے حوالے سے ایسی چل رہی ہے، تو علماء کرام سے آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی پر ہی بات کریں گے، اسی بات کو ہی آگے لے کر چلیں گے کہ جب صورتحال ایسی ہو، کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ آس پاس اور بہت سارے اور بہت بڑا طبقہ، نمبر آف پرسنس ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانے پینے کو نہیں تھا، جنہوں نے آگے عید منانی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ اسی پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں جو پورے سال میں صرف اور صرف ایک بار کپڑے بناتے ہیں، صرف اور صرف ایک بار خوشی مناتے ہیں، وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو علماء کرام سے جانیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے عید منایا کرتے تھے، کیسے یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھا کرتے تھے، کیسے حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، کیسے شفقت کرتے تھے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اس سال کہ ہم پر ایک آزمائش بھی ہے کورونا کی صورت میں، ایک حادثہ بھی ہو چکا ہے کل، اب اس کے بعد کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر عید مناتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں گے اور اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں گے، اسی بات کو ہم آگے بالکل جی ضرور یہی ہوگا۔ اور جیسا کہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں تو انہی سے جانیں گے کہ اب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوگی یقیناً۔ شہید کا درجہ ملا ہے ان تمام افراد کو جو کہ اس میں انتقال کر گئے، شہادت ہے ان کے لیے یہ۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ تمام علماء کرام بھی موجود ہیں، جن میں مفتی عابد مبارک صاحب بھی موجود ہیں، فضل سبحان صاحب بھی موجود ہیں، اور عمران الحق کلیانوی صاحب بھی موجود ہیں، آغا منہاج صاحب بھی موجود ہیں۔ عمران بھائی، میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ کرن نے عرض کیا کہ اب یہ ایک حادثہ ہو گیا ہے، تو کیا اس سے عید منائی جائے، نہ منائی جائے، کیا کیا جائے؟ کیونکہ ان لوگوں کو بھی ہم نے ذہن میں تو رکھنا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، آخر ہمارے اپنے بھائی ہیں، اپنی بہنیں ہیں، ہمارے اپنے پاکستانی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، ان کا خیال بھی رکھا جائے۔ تو اس کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو عید کے وقت، یا کوئی ایسی ناگہانی آفت آئی ہو، کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔
سب سے پہلے تو ان تمام فیملیز کے ساتھ ہم سبھی سمجھیں کہ سوگوار اور غم میں ان کی شریک ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں کہ جن کے اہل خانہ کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا ہے، بہت المناک سانحہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیاوی پہلو کے لحاظ سے انتہائی المناک ہے کہ بالکل عید سر پر ہے اور اتنا بڑا سانحہ پیش آ جانا، یک چلے جانا، اور لیکن دوسری طرف ایک جو اللہ کی طرف سے روحانی بشارتیں ہیں وہ الگ کے رمضان المبارک کا مل جانا اور اس میں شہادت کی موت کا نصیب ہونا، تو اب ظاہر وہ شہادت کے تو ان پر اطلاق بالکل ہوگا، اور اللہ پاک نے ایک بہت بڑے مرتبہ بھی فائز فرمایا۔ چونکہ رمضان المبارک کی موت ویسے بھی یوزولی نارملی بھی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا قیامت تک کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے اعزاز ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اگر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے اس سے عذاب وہ اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں اور اس کی برکات ضرور اللہ پاک ان کو عطا فرمائے۔ رہی بات یہ کہ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا کوئی سانحہ، ایسا کوئی حادثہ پیش آیا پھر اس کے بعد عید کی صورتحال، تو در حقیقت دیکھیے وہاں تو پے در پے مسلسل ہی حالت جہاد میں عموماً مسلمان رہا کرتے تھے۔ خود غزوہ بدر جو ہوا وہ رمضان المبارک میں پیش آیا، اس میں شہادتیں بھی ہوئیں، تکالیف بھی اٹھائی گئیں، تو وہاں تو عید کا جو کانسیپٹ اصل تھا تو ان کی عید جو بنائی جاتی تھی وہ ہمارے یہاں زرق برق لباس پوشاک والی عید نہیں ہوتی تھی، وہاں کے زرق برق لباس وہ زرہیں، تیر اندازی، یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور کہ اس عید کے دن بھی پریکٹس ہوتی تھی ان کی جہاد کی، جو حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ سے چھپ کے جھانکتی تھیں ان تیر اندازوں کی پریکٹس، کہ وہ کیا جو حبشی نوجوان ہیں وہ جنگ میں لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو وہ پریکٹس دیکھتی تھی، وہ عید کے دن ہوا کرتی تھی۔ عید اصل میں در حقیقت ایک عبادت ہے، یہ کانسیپٹ ہے، اور لیلۃ الجائزہ یہ بہت بڑی ایک ہمیں وہ اللہ کی طرف سے ایک رات عنایت کی گئی ہے کہ شب قدر سے ہٹ کے اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن عید کا جو ہمارے کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک شوخی والا انداز، وہ چیز در حقیقت اسلام میں مقصود ہے۔ خوشی بے شک مقصود ہے، لیکن اس خوشی کے پیچھے بھی عبادت کا پہلو ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کا شکرانہ ادا کیا جائے گا، اور عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن ہمارا روزے کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے اور کھانا پینا شروع کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اس دن کھانے پینا ضروری ہے کہ وہ اس دن روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ قوم کی حیثیت سے من حیث القوم من حیث الامہ جو سانحہ پیش آیا ہے، اس کا درد خود محسوس کرنا چاہیے، خود ہمیں یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ عید سادگی سے منائیں، بلکہ یہ سانحہ گویا کہ ہمارے دلوں کا سانحہ، تو ہمیں خود خیال کرنا چاہیے کہ ان کے غم میں شامل ہوں، کوئی شوخیاں کوئی اس طرح کی وہ حرکتیں نہ کریں، ایک تو کورونا کی وجہ سے بھی، اور دوسرا اتنے بڑے سانحے کی وجہ سے کہ جو سانحہ پیش آیا۔ اور حقیقت ہے کہ دیکھیں ہم سب ٹریول کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، جہاز میں جب بیٹھتے ہیں تو جتنا لگژری سفر بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک مومن یا کوئی بھی ہو انسان ہوتا ہے، اور اس کے اندر بیٹھنے کے بعد ایک موت کا خوف انسان کو ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے، جب تک کہ جہاز نہ اتر جائے، انسان نکل نہ جائے باہر، اس وقت کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ایک موت کے کنویں کے اندر لٹکا ہوتا ہے۔ تو جن پہ وہ سانحہ گزرتا ہے، بڑی تکلیف جو صورتحال ہوتی ہے، پھر فیملیز کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک دکھ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی اللہ پاک شہادت کو بس وہ قبول فرمائے، اور ہمیں سادگی اپنانے کی، ہر حالت میں سادگی اپنانے کی، ایک بیلنس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین آمین، اچھی بات ہے۔ مفتی عابد مبارک صاحب، سانحہ آپ کے سامنے ہی ہے جو ہوا ہے، عید پر بھی جو ہے وہ بات چل رہی ہے۔ اب جیسا کہ عمران الحق کلیانوی صاحب نے بتایا کہ اس وقت تو حالت جہاد میں عید منائی جاتی تھی، تو اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں تو آج کی رات جو ہے ہمارے لیے لیلۃ الجائزہ بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی جو ہے وہ ہماری چاند رات جو ہے وہ ہو جائے، تو آج کی رات کو ہی اب میں چاہوں گا کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے، اس پر ذرا سی روشنی ڈالیے کہ یہ کیا رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں سحر اور افطار میں روزانہ ہی ایک ایک لمحہ، پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت، دوسرا مغفرت ہی مغفرت، تیسرا پھر عتق من النار، تو انعامات کی بارشیں۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جن کی بخشش فرماتا ہے، ان کی تعداد کے مطابق صرف ایک اس رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اتنی برکت والی رات ہے۔ اس رات کے موقع پر ہم لوگ مارکیٹس میں ہوتے ہیں، شاپنگز میں ہوتے ہیں، اس پریشانی میں ہوتے ہیں۔ تو اب تو ویسے بھی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اب تو پورا پاکستان ہی سوگوار ہے۔ 107 لوگ جو اس طیارے میں تھے،
جن میں سے ابھی تک کسی کے بارے میں کوئی ایسی امید افزا رپورٹ نہیں آئی، بلکہ اطلاعات یہی ہیں کہ سبھی شاید شہید ہو گئے. تو ایسے موقع پر تو ہمیں ویسے بھی جو ہے وہ شاپنگ سینٹروں کا رخ ختم کر کے اور تفریح گاہوں کا رخ ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں پیش کر دینا چاہیے. یا اللہ، ہم جو سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہماری تو پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. وہ بھی تو 107 لوگ پلاننگ کر کے کراچی پہنچ رہے تھے، 99 پیسنجر تھے، بقیہ عملے کے افراد تھے. تو ان سب کے گھر والوں نے بھی عید کی تیاریاں کی ہوئی ہوں گی، ان لوگوں نے بھی اپنی پلاننگز کی ہوئی ہوں گی، لیکن آج وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر، اور بالخصوص پھر کرونا کی صورتحال ہے، اس موقع پر لاک ڈاؤن نے ویسے لوگوں کی کمر توڑ دی، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں. ایسے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، یہ حادثہ نہ بھی ہوتا تب بھی میری ریکویسٹ یہی تھی کہ جو لوگ کپڑے خرید سکتے ہیں وہ کپڑے نہ خریدیں، جو لوگ نئے کپڑے پہن سکتے ہیں وہ نئے کپڑے نہ پہنیں. وہ اظہار یکجہتی کریں ان غریبوں کے ساتھ جو کپڑے نہیں خرید سکتے. وہ امیر لوگ جو لینڈ لارڈ ہیں، جو اللہ رب العزت نے جنہیں نوازا ہے، وہ لوگ بھی اس عید پر نئے کپڑے نہ پہنیں. پرانے کپڑے دھلے ہوئے پہنیں. سنت یہی ہے، نیا ہو تو پہن لو، ورنہ پرانا کپڑا دھلا ہوا صاف ستھرا پہن لو. تو یہ میری ریکویسٹ اس وجہ سے ہے کہ صورتحال بہت نازک ہو چکی ہے عوام کی. غربت کی سطح انتہائی نیچے آ چکی ہے، اور وہ جو بیچارے روزانہ کماتے کھاتے تھے وہ گھروں میں بیٹھ کر وہ سب ڈسٹرب ہو گئے. مکانوں کے کرائے دینے، بجلی کے بل دینے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، گھر میں راشن نہیں ہے. ایسے میں جب ان کے بچے دیکھیں گے کہ فلاں کے بچے تو دیکھو نئے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، وہ اسی محلے میں دیکھیں گے یا اس علاقے میں دیکھیں گے یا باہر دیکھیں گے. اور ٹی وی شوز کرنے والے لوگوں سے میری اپیل ہے، تمام ٹی وی چینل سے، کہ آپ لوگ کو ایسے پروگرام خوشیوں والے، دھوم دھماکے والے یہ نہ کریں. آپ نے کیا پکایا، آپ نے کیسے کپڑے خریدے، آپ نے کہاں پہ شاپنگ کی، وہ بیچارہ دیکھ کے دل جلا رہا ہوتا ہے. ہم تو جو ہے نا وہ جمعہ بازار سے بھی نہیں خرید سکے، ہمارے امی ابو کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، اور یہ جو ہے وہ دبئی سے خرید کے آئے ہیں، یہ فلاں جگہ سے خرید کے آئے ہیں، یہ فلاں جگہ سے خرید کے آئے ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے، ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ ہم اعلان کریں کہ ہم ان کے ساتھ عید منائیں گے جو نئے کپڑے نہیں خرید سکتے. جو ہم ان کے ساتھ عید منائیں گے جو عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ سیلیبریشن کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھائیں پیئیں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ کرونا کی صورتحال ہے. دوسری جو پوزیشن ابھی بن گئی ہے طیارہ حادثہ کے بعد، تو اس کے بعد تو ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایز اے مسلمان، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اب بے حسی کا حال یہ فہیم بھائی، پہلے جب جو ہے وہ کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اڑوس پڑوس میں پورے محلے میں ٹی وی بند ہو جاتا تھا اور شادیاں ہوتی تھی تو وہ بولتے تھے بھائی کینسل کر دو، شادی مبارک کے بورڈ اتر جاتے تھے. ہاں، اور بولتے تھے یار وہ ان کے غم میں شریک ہو جاؤ، اور وہاں بیٹھے رہتے تھے، کوئی چیاں پڑھتے رہتے تھے، کوئی قرآن خوانی کرتے رہتے تھے، کھانا لے کے جاتے تھے. اور ابھی تو حال یہ ہے کہ یار اچھا اس کا مرا ہے نا، کتنے بجے میچ شروع ہونا ہے، بولے اتنے بجے، چلو یار جلدی جنازے سے. اور وہاں پر میچ بھی سن رہے ہوتے ہیں قبرستان کے اندر بیٹھ کے. ہاں جی، اور وہاں پہ جتنے سے لوگ دفنانے گئے ہوئے ہوتے ہیں سب کے فون بج رہے ہوتے ہیں، ہاں ہیلو کیا ہوا، بس میں پہنچ رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر دفنا دوں. یہ نہیں پتا کہ میرے کو بھی صرف دفنا رہے ہوں گے اور دوسرا کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوگا میں پہنچ رہا ہوں. تو یہ مقافات عمل ہے. لوگ اتنے بے حسی ہو چکی ہے کہ ہر چیز لوگوں نے بہت جو ہے نا وہ ایک لائٹلی لے لی ہے، لائٹر پہ ہو گیا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ تک ہو گیا ہے، میں نے خود بھی اس چیز کو وٹنس کیا ہے کہ فلیٹس میں اوپر والے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے اور ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، پوری نیچے والے گھر میں شادی تھی، وہاں زوردار آواز میں گانے چل رہے ہیں. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے گھر میں وہ ان کا ہے، ہمارے گھر میں خوشی ہے، اب ہم خوشی تو نہیں اپنی. تو یہ ایسی چیزیں واقعتاً معاشرے میں بے حسی کا عالم بھرپور. تو آپ کی یہ اپیل، یہ ہم سب کی طرف سے ہی آج کی اپیل ہے کہ خدارا جس طرح کے ملک میں اور ساری دنیا میں معاملات چل رہے ہیں تو اس عید پر ذرا درد دل کے ساتھ عید منانے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی جانب آتی ہوں سبحان صاحب، ایک تو اس چیز پر روشنی ڈالیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ 2 دن
کہے تھے جب صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تھا کہ ان 2 دنوں میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں. وہ 2 خاص دن تھے کہ جس میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات کی بشارت دی تھی کہ اللہ نے یہ 2 بہترین دنوں سے آپ لوگوں کو نواز دیا ہے اس کی بجائے، جس میں ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس پر روشنی ڈالیے گا. دوسری عابد بھائی نے ایک بات آگے بڑھائی تھی، میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے گا. نئے کپڑے کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں وہ ایک سبز رنگ کی چادر ہوا کرتی تھی، وہ عید کے دن کہیں کہیں روایات میں ملتا ہے یمنی چادر کے حوالے سے، اور ایک ان کے لباس کے بارے میں کہ وہ یا تو خوبصورت لباس یا پھر اسی جوڑے کو اچھے سے خوبصورتی کے ساتھ صاف کر کے اور پھر سنت کے مطابق پہنا کرتے تھے. ہمارے پاس ایک بڑا یہ المیہ ہے کہ لوگ قرضے تک اٹھا لیتے ہیں عید کے کپڑے بنانے کے لیے، قرضے اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بنایا ہوا ہے کہ روزے رکھے نہ رکھے لیکن عید پہ نیا جوڑا پہننا ہے، اور اچھے اچھے لوگ وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے یہود کے بارے میں پوچھا کہ ان کی کوئی خاص خوشی کا دن تھا جس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ ہماری بھی چاہت ہے کہ ہم بھی کسی دن کو منائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلومات کی تو وہ جو دن مناتے تھے اس کو نوروز اور مارجان کہا جاتا تھا، اور نوروز فارسی میں نئے دن کو کہتے ہیں، نیو ڈے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن دیے ہیں، اور ان کی مشابہت سے بھی آپ نے بچنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فرام دیم ہی ول بی، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. یہ بہت نکتے کی بات ہے، یعنی ڈیز اگر سیم ہو یہ بھی مشابہت ہے، لباس سیم ہو، ہماری عادات، اطوار، تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت، ساری چیزوں میں اگر کفار کی مشابہت ہوگی تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے. میں اکثر یہ مثال کوٹ کرتا ہوں کہ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونی مظالم اور استبداد سے نجات دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا. فرمایا 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملایا جائے. اور یہ مدینہ شریف میں ہی ہوا، مکے کے اندر آپ کے پاس روزے جو ہیں وہ بالکل یہ مکی صورت میں بھی شاید اسی لیے اس کا ذکر نہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو آپ نے بہت اہم کی کہ ہم نیا لباس پہنے یا نہ پہنے، ایک تو کرونا کی صورت حال ہے، دوسرا یہ جو بھی طیارے کا حادثہ ہوا انتہائی غمناک، اور ہر مسلمان یعنی اس پر جو ہے وہ غمگین اور حزین ہے، کبیدہ خاطر ہے. تو اگر یہ دونوں سچویشنز نہ ہوتی تو بھی اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عید ایک انعام ہے، اور انعام اس کو ملتا ہے جو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے. درست. تو ہماری جو ڈیوٹی تھی روزہ رکھنے کی، روحانیت والے روزے، خشوع خضوع والی تراویح، صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کرنا، کیا ہم نے اس ڈیوٹی کو صحیح ادا کیا؟ کیا ہم مطمئن ہیں؟ یعنی وہ اپنی کرم نوازی سے ہمیں انعام تو دے رہا ہے لیکن قابلیت اور ایبلٹی ہمارے اندر نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن لے. انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہوتی ہے جو وعید سے ڈر جائے. لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں ہوتی جو سواریوں پر لگژری گاڑیوں پر گھومے. انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. لیس العید لمن بسط البساط، عید اس کی نہیں ہوتی جو دسترخوان بچاتا ہے اور طرح طرح کے اس پر کھانے ہوتے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں. فرمایا انما العید لمن جاوز الصراط، عید تو اس کی ہے جو پل صراط کو پار کر جائے یا اس قابل ہو جائے. لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کی نہیں جو اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ کرے، بناؤ سنگار کرے. فرمایا انما العید لمن تزود بزاد التقوی،
عید تو اس کی ہے جس نے اپنے آپ کو تقوی سے مزین کیا. اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس بہتر ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، یہ جو بہترین توشہ ہوتا ہے جو آخرت کے سفر میں ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے وہ تو تقوی ہے. فرمائے لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَبَخَّرَ بِالْعُودِ، عید اس کی نہیں ہوتی جو خوشبوؤں سے اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو معطر کرے، بلکہ فرمائے انما العید، عید کس کی ہوتی ہے؟ لمن تاب ولا یعود، جو توبہ کرے اور دوبارہ گناہوں کی زندگی کی طرف نہ جائے. لیس العید لمن نصب القدور، فرمائے عید اس کی نہیں ہوتی جو مختلف قسم کی ڈشیں پکائے، دیگے بنائے. انما العید لمن سعد بالمقدور، جو اپنے آپ کو سعادت مند بنا دے. تو اس موقع پر میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، نڈال ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اس حادثے کی وجہ سے کسی کی ماں ہوگی، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، اور کتنی امیدوں کے ساتھ وہ اس سفر پر روانہ ہوں گے، ان کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی. تو اس موقع پر ہم آخرت کی تیاری کو فوکس کریں اور آخرت کے سفر کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ میں عمل کی توفیق نصیب. آمین آمین. علامہ صاحب کی جانب آئیں گے. علامہ صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا اسی سے ریلیٹڈ کہ جیسا کہ ابھی بتایا مولانا صاحب نے کہ ہم ڈیوٹی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اجر کا جو ہے انتظار کرتے ہیں عید پر. تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے اور اب جو ہے ہماری اجرت کا وقت آ گیا ہے اور جس نے مزدوری کی ہوگی اسے یہ اجرت مل جائے گی. اس سے پہلے جو ہے وہ کرن نے ایک ذکر کیا تھا یمنی چادر کا، تو میرے ذہن میں ایک بات رہ گئی کہ یمنی چادر ہم یہاں پر ذکر کر رہے تھے. ایک مرتبہ جب حضرت علی مولا کائنات کی شادی ہو رہی تھی تو انہیں یمنی چادر کا تحفہ دیا گیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ بڑی قیمتی اور بڑی مہنگی چادر ہوتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً نجرانی چادر ہوا کرتی تھی، یمنی بھی ہوتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر. جی مختلف کوالٹیز آپ کے پاس اچھے جبے چادریں تھیں. یمن کے بھی آتے تھے. جی جی گفٹس آتے تھے اور آتے نہیں تھے، پھر وہ بانٹ دیا. وہ جس کا وہ کالی کملی جو وہ مشہور ہے وہ بھی اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا 2 رکعت ایسی پڑھو جس میں کبھی تمہیں کو خیال نہ آئے. تو فرمایا ٹھیک ہے تو تمہیں میں یمنی چادر دوں گا. تو پھر کہا کہ کاش شام کی چادر، یہ خیال آ گیا اسلام پھرنے سے پہلے. ماشاءاللہ. تو یعنی کہ ایمان وہاں جہاں شیطان ہوتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان تو حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے سے آتے ہیں. ایسے موقع پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، اگر اجازت ہو تو. میں بالکل آپ بس مختصر کیجیے پھر علامہ صاحب کی جانب. تو اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آئی. جب نماز عید کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین کے پاس صحابہ کرام پہنچے کہ ہم گھر پہ جا کے عید ملتے ہیں، تو دروازہ بند تھا، دروازہ بجایا جا رہا ہے تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو بہت دیر بعد دروازہ کھلا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو خوشی کا دن ہے، آج رونا کیسا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بے شک آج عید کا دن ہے ان کے لیے جن کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئیں. بے شک. اور جن کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوئی ان کے لیے یہ وعید کا دن ہے. ہم لوگ جو ہے وہ عبادات کر نہیں پاتے، تراویحیں پوری پڑھ نہیں پائے، روزے پورے ڈھنگ سے رکھ نہیں پائے، اور عید منانے کے لیے چیمپئن ہوتے ہیں سب سے آگے. تو یہ تو خوشی اور انعام کا دن ہے، اس دن اس کی طرف سے دعوت کا دن ہے، ضیافت کا دن ہے، وہ دعوت کرتا ہے، اسی لیے تو روزہ رکھنا حرام ہے. بے شک. یہی سوال جو ہے وہ میں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اور میں نے کچھ جگہوں پر پڑھا تھا کہ جب روزہ دار عبادت کرتا ہے، بھرپور عبادت کرتا ہے، تو عید کا وہ دن ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب الجلال سے اس کا ریوارڈ مانگتا ہے نماز پڑھ کے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب الجلال سے یہ دعا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے تیرے لیے عبادت کی، روزہ رکھا، بھوکا رہا، ماہ سیام گزارا، تو اس کا اجر اس کو عطا کر. اور اللہ رب الجلال اس کی مسجد سے واپسی سے پہلے اس کو اس کا اجر عطا کر دے. سبحان اللہ. علامہ صاحب میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ملے گا انعام اسے جو محنت کرے گا، پر آج کل کے ماحول میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ معاف کرے، ہمیں یہ کہنے میں بھی مجھے یہ شرم آ رہی ہے کہ لوگ رمضان کے گزرنے کا ہی انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ عید آئے گی. مطلب وہ چاہتے ہیں گزر جائے اور عید آئے، اور عید میں ہمیں پھر وہ باربیکیو پارٹیز بھی ہوں گی اور محفلیں بھی لگیں گی، لوگوں سے ملنا بھی ہوگا، تحائف تقسیم ہوں گے، عیدی آئے گی، کھانا پینا ہوگا، شیر خورمہ سرو ہوگا. عید کا جو مقصد ہے جو آج کی ہمارے پاس غالباً اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں ایک اور رات دے، لیکن یہ آخری رات رمضان ماہ سیام کی رہ گئی ہے،
تو ہم عید کے اس اصل مقصد کو حاصل کر لیں. یہ ہماری کوشش ہے آج کی اس نشست میں. تو علامہ صاحب میں چاہوں گا اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم، بات یہ ہے کہ عید سے پہلے ایک شب ہے جس کو آپ کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ. اس شب میں کیا کرنا چاہیے؟ لیلۃ الجائزہ، اس شب میں سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کی یہ ہے کہ آپ جائزہ لیجئے ذرا اپنی ذات کا، اپنے اعمال کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا. میرے رب العزت نے مجھے یہ ایک مہینہ دیا تھا اور اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور اس کی کوئی وجہ تھی. اللہ کو کوئی شوق نہیں تھا کہ بندوں کو بھوکا رکھے، اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ بھوکے پیاسے رہو، جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی حرام کر دیں. ایسا کوئی شوق نہیں خدا کو، نہ ایسا کوئی حکم دیتا وہ. اگر اس کا کوئی حکم تھا اور ہے تو اس کی کوئی وجہ. تو لیلۃ الجائزہ میں تو اس وجہ پر جائیے پہلے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ. میرا رب کا ہدف یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ. ہدف سیام نہیں تھا، روزہ نہیں تھا. روزہ حکم دیا، اس کے نتیجے میں متقی ہو جاؤ. شریعت پروردگار اللہ کے احکامات جو انسان کے اوپر آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب چیزیں، ان سب کا ایک نتیجہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ صاحب تقوی بن جائے، وہ نیک بن جائے. تو تقوی جو ہے وہ انسان کے اوپر اگر آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھی، کس لیے پڑھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کچھ حاصل ہو جائے نا، حاصل ہو جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر فحاشی اور منکرات سے دور کرتی ہے نا نماز. بالکل درست، بے شک. تو آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، نہ آپ سے فحاشی جا رہی ہے، نہ آپ سے عریانیت جا رہی ہے، نہ آپ سے جھوٹ جا رہا ہے، نہ آپ سے غیبت جا رہی ہے، نہ آپ سے تعصب جا رہا ہے، نہ آپ سے حرام کاریاں جا رہی ہیں، نہ آپ سے اپنا کیا چیز بدلی تم نے ایک مہینے کے اندر؟ بھوکے پیاسے. لیلۃ الجائزہ پہ کھڑے رہو. ابھی عید کہاں جا رہے ہو؟ اپنا جائزہ لو. کیا بدلا؟ کیا تمہارے اندر تغیر آیا؟ کیا تبدیلی آئی؟ آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی؟ آپ کی فکر میں تبدیلی آئی؟ آپ کے مزاج میں تبدیلی آئی؟ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے علم میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے گفتار میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے ماں باپ کے ساتھ سلوک میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے ساتھ بیوی بچوں کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تبدیلی آئی؟ آپ نے معاشرے میں زندگی گزارنے میں کوئی تبدیلی پیدا کی؟ لعلکم تتقون، اے میرے بندے میں چاہتا ہوں کہ شاید تم متقی ہو جاؤ. کہاں ہو؟ اور اگر کچھ نہیں ہے تو کیا فاقہ رکھا تھا؟ فاقے کیے تم نے؟ پروردگار تو یہ نہیں چاہتا تھا تم کو فاقے کروائے. وہ تو ایک نتیجہ دیکھنا چاہ رہا تھا. کہاں ہیں وہ نتیجے؟ کردار میں، گفتار میں، افکار میں، اخلاق میں، ماحول میں، مزاج میں، زندگی میں کہاں ہے؟ کیا ہے؟ وہیں کھڑا ہے انسان، وہیں کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، ہر بات پر اڑا ہوا ہے، کہیں آگے پیچھے نہیں ہوا. وہ اس دن عقل کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہ بتایا کہ عقل کو اللہ نے خلق کیا. میں ایک تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں. اللہ نے عقل کو خلق کیا، عقل کے مقابل پر ہے جہل. جہل کو بھی خلق کیا. عقل کو حکم دیا آگے آ جا، آگے آ گئی. حکم دیا پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے ہٹ گئی. جہل کو حکم دیا آگے آ جا، آگے آ گئی. کہا پیچھے ہٹ جا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. جہل جو ہے وہ اپنی جگہ اڑ گیا. یہی شیطانیت ہے. جہل جو ہے
وہ اڑ گیا, وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو جو حکم خدا کے سامنے جھک جائے وہ عقل, جو حکم خدا کے سامنے اڑ جائے وہ جہل. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, درست فرما رہے ہیں علامہ صاحب, بہت خوب. چونکہ عقل انسانی خلقت الہیہ ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. فطرت اگر جھک جائے اپنے رب کے سامنے تو یہ عین اطاعت اللہ ہے, یہ عبد اپنے معبود کا حقیقی بندہ ہے. بے شک. اور اگر یہ عقل اڑ جائے, اگر یہ انسان اڑ جائے, اگر یہ جہل پر کھڑا ہو جائے تو اس فطرت نے اپنے معبود سے بغاوت کی. یہ ابلیسیت پہ آ گیا. وہ بغاوت جو روز اول کی تھی. واہ جی, درست, واہ. تو آج کا انسان بھی اگر اپنی جگہ پر بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے, نہیں جی میرے ابا ایسے کرتے تھے, میرے دادا ایسے کرتے تھے, میں نے تو ایسے دیکھا, میں نے تو یوں دیکھا, میں نے تو یوں دیکھا, میرے تو گھر میں یہ ہوتا تھا. تم اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر چل رہے ہو نا, اللہ کی تقلید کے در. اللہ کی اطاعت کہاں ہے, اللہ کا حکم کہاں ہے, رب کے سامنے کدھر جھکے؟ یہ کیا تم ایک لقلقائے لسانی تھا؟ سبحان اللہ, ایک تمہاری زبان کی گردان تھی؟ یہ کوئی ضربوں کی گردان تھوڑی ہے. یہ ضربان کی گردان نہیں ہے کہ رٹوا دیا تم نے. یہ دین ہے اور اس پر ہمارا اور تمہارا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. بے شک. نہ ہماری رائے کی کوئی حیثیت ہے, نہ ہمارے کسی بات کی کوئی حیثیت ہے, الا یہ ہے کہ ہم وہ نقل کر سکتے ہیں بس جو حق ہے, جو اللہ نے کہا, بیٹے جو رب نے کہا. تو پہلے تو ہمیں اس جگہ پر, میں نے کہا نا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی رات کی تاریکی میں سونے سے پہلے 10 منٹ اپنے آپ کو دو. زندگی بھر دوسروں سے باتیں کرتے ہو, اپنے آپ سے باتیں کرو. اور وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے, کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا, اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا انسان. تمہارا ضمیر تم کو بتا رہا ہے. موت سے زیست کا شعلہ کہاں بجھتا ہے عدم, صرف احساس کو ایک نیند سی آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اگر تمہاری زندگیوں میں احساس مر گیا ہے تو کہے گی زندگی کسی کام کی نہیں. تمہارے پاس لوگوں کی موت اور زندگی, دکھ سکھ اور غم اور ان کا خیال نہیں ہے, تمہارے پاس احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو زندگی کیسی؟ یہ تو چلتی پھرتی جو ہے نا لاش ہے. تو انسان کو سب سے پہلے تو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا حاصل کیا, کیا میں واقعاً متقی ہو گیا؟ یہ ہے لیلۃ الجائزہ, یہ ہے لیلۃ الجائزہ, یہ ہے لیلۃ الجائزہ. کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, خوش فہمیوں میں نہ رہیں. خوبصورت بات علامہ صاحب نے بہت ہی زبردست, جو آج کی رات کے لیے ضروری ہے, وہ بڑا ہی ایک خوبصورت پیغام جو ہے وہ یہاں سے ایک بڑی اچھی نصیحت آپ کے لیے جا رہی ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں. نہیں, یہ میں اپنے لیے نصیحت کر رہا ہوں, میں کسی کے لیے یہ میرے لیے بھی علامہ صاحب, اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے. آپ کا یہ بڑپن ہے کہ آپ صرف اپنے تک رکھ رہے ہیں, لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے, میرے لیے ہے, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, حالانکہ وہ ذاتی معاملہ ہے لیکن بتا دیتا ہوں. ایک رسم چلی جاتی ہے, ہر جگہ کچھ رسمیں ہوتی ہیں, خاندانوں میں, گھروں میں 10 قسم کی رسمیں, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, الٹی سیدھی مطلب خرافات جو ہے نا وہ دین میں داخل ہو گئی, اور دین جو ہے کا حصہ بنا دیا گیا کہ فلاں سے یہ روایتیں, فلاں سے یہ روایتیں, میرے دادا نے یہ کیا اور ابا نے یہ کیا, اور ہم اس سے آگے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں یہی بدعات ہیں کہ جس کو تم دین کا حصہ بنا دو. دیکھیں 2 باتیں, ایک مرتبہ میں نے یہ لباس پہنا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ آپ نے کیوں پہنا ہے, کہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ بالکل الگ بات, بالکل الگ بات. اگر آپ یہ کہیں میں یہ جواب دوں کہ نہیں یہ دین کا حصہ ہے, اللہ نے کہا ایسا یہ والا پہنو, نو, یہ بدعت ہے, غلط. مجھے اچھا لگتا ہے, یہ بالکل ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اس کو جو ہے حکم شریعت بنا دیں, دین بنا دیں, اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے جگہ پر جناب عین عید کے دن جو ہے نا وہ دال پکتی تھی. بھائی کیا ہوا؟ بھائی یہاں دال ہی بننا کرتی ہے عید کے دن. اچھا کیوں؟ وہ ہو گیا کسی زمانے میں کوئی مر گیا ہوگا, گوشت بنا ہوگا, لو آج سے گوشت نہیں بنے گا. وہ یہ مطلب اس قسم کی روایات تماشا گیری ہے. خدا کے واسطے دین کو خالص رہنے دو. اللہ کے دین میں جو ہے نا خیانتیں نہ کرو. اللہ کے دین میں دیکھو یہ ابھی افسوس کی بات ہے, بہت یہ حادثہ جو ہوا جہاز والا, انتہائی ہم نہیں چاہتے کہ اس پر زیادہ گفتگو کریں سوائے اس کے کہ
اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ان کے اہل خانہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اور ان کے غم میں شریک ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ صحیح کر رہے. کیا ارادہ تم نے کیا تھا؟ اللہ اللہ. سارے ارادے رہ گئے. اور اللہ کا کیا ارادہ تھا؟ اور اللہ نے اب آپ یہ دیکھیے کہ میرے امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، کہ قبل اس کے کہ موت تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے، خدا کے واسطے اس پہ کوئی ضد بحث نہ کرو، کوئی لڑائی جھگڑا کی بات نہیں ہے، اور گفتگو اس لیے کرو کہ افہام و تفہیم کے لیے. سمجھو، سمجھاؤ. تعصب کی نگاہوں سے یا فسادات کی بنیاد کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. اس سے معاشرہ پنپا نہیں کرتا. بالکل نہیں ہوتی. اس سے معاشرے میں اختلاف بڑھتا ہے، اور اختلاف شیطان کا کام ہے. اس کا کام ہے مسلمانوں کو تقسیم کر دو، مومنوں کو لڑا دو، گھروں کو لڑا دو، میاں بیوی کو جدا کر دو. جہاں فساد ہو وہاں شیطان ہے. درست فرما رہے ہیں یہ آپ بنیاد. علامہ صاحب. اب اس کے اوپر آ جائیے کہ عید سچ، عید کا کوئی حکم جو ہے وہ اللہ نے کوئی بطور حکم عید کا نہیں دیا قرآن میں، کوئی حکم. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا کہ جو فطرت کے خلاف ہو جائے. بے شک. آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا، کس کے گھر میں موت ہو گئی، کہاں بچے یتیم ہیں، ہمیں اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، ان کے بچے نہ ترسیں، اس کو احساس نہ ہو، اس کو یہ پریشانی نہ ہو، اس کو یہ چیزیں نہ ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا مطلب رب جانتا تھا بے شک. کہ رب جو ہے وہ کوئی ایسا حکم نہیں دے گا کہ جو معاشرے میں جو ہے نا تفریق پیدا کر دے. اس میں کوئی شک ہی نہیں. بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں علامہ صاحب. تفریق نہیں ہو سکتی. لہذا یہ بطور حکم نہیں ہے عید. ہاں، آپ وہی میں نے کہا، آپ تجزیہ کیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے واقعاً اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لی ہے، آپ شکرانہ ادا کیجئے. علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت بات کر دی ہے یہاں پر ناظرین کہ اگر آپ آج کی رات میں اپنا جائزہ کر لیتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کل آپ کو عید کا ریوارڈ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. اور جو آپ نے یہ جو بات کی جھگڑے والی، تو اس پر میرے پاس ایک سوال بھی آیا ہوا ہے، اور آپ نے میاں بیوی کے جھگڑے کا ذکر کیا. بڑا خوبصورت بات کی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو آگے کر دوں، اور یقیناً اس کو تمام علماء کرام اس کی تائید کریں گے کہ ہم واقعتاً ایسا کرتے ہیں. اور میں بات کر رہی ہوں ہم عام لوگوں کی، میرے جیسے لوگوں کی، کہ ہمیں کوئی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہمیں ٹوک دے یا کوئی ہمیں سکھانے کی کوشش کرے یا بتانے کی کوشش کرے کہ آپ شریعت کے حساب سے نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں، اگر وہ میری پسند ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میری پسند ہے، میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گی کہ نہیں جی یہ تو ایسے ہے، میں نے یہاں پر یہ حکم دیکھا ہوا ہے، وہ دیکھا ہوا ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ واقعتاً ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم خود سے فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا رب جزاک اللہ آپ کا. بلکہ میں تمام علماء کرام کے پاس آؤں گی اس نقطے کو لے کر، لیکن اس سے پہلے آپ آغا بھائی سے جی آغا صاحب، آپ کے لیے سوالات تو کافی سارے آئے ہوئے ہیں، جس میں پہلا سوال کاشف صاحب پوچھ رہے ہیں، اور رضیہ ان کی والدہ کا نام ہے، لاہور سے تعلق ہے. بیوی سے نہیں بنتی، جھگڑا اور فساد بہت زیادہ رہتا ہے. اب یہ ذکر نکلا تھا میاں بیوی کے جھگڑے کا، تو میں نے کہا یہ سوال کال بھی لاہور سے پوچھ لیا جائے. جی ہیں بھی لاہور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک مغفرت فرمائے ان تمام پیسنجرز کی جو اس حادثے میں سانحے میں آج اس دنیا سے چلے گئے. آمین. اور کئی مکانات بھی اس معاملے میں تباہ ہوئے. کچھ پلاننگز تھی ان بیچاروں کی جو تہس نہس ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا سانحہ کورونا کے حوالے سے ویسے ہی پوری دنیا میں، اس پاکستان میں، اس کراچی میں تھا، پھر ایک عید کے موقع پر اتنا بڑا ایک اور سانحہ ہو گیا. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے لازمی ہمارے سننے والے ایصال ثواب کریں، ان کی مغفرت کی دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آمین. اچھا، یہ لاہور سے جس بھائی نے ہمیں کال کی ہے، کاشف بھائی نے، والدہ کا نام رضیہ ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ بیگم سے نہیں بنتی تو خدا کا واسطہ. موت کا تو واقعی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک تو کورونا کی وجہ سے کوئی بھروسہ نہیں، جتنی اس موت کے وقت، اس کورونا کے وقت ہم لوگوں نے اس حقیقت کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اس طیارے کے حادثے کے بعد مزید اپنے آپ کو سنبھالیں. خدا کا واسطہ اپنے گھر میں جنت کا ایک نمونہ بنائیں اپنے گھر کو، اور گھر میں ایک سکون کا ماحول پیدا کریں، کیونکہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے فسادات نفرت کدورت ہوگی، وہاں پہ کبھی بھی آپ کا روزگار نہیں پنپے گا. اس گھر میں ہمیشہ کل کل رہے گی. اگر آپ کی بیوی آپ سے راضی نہیں ہوگی
اور آپ کے گھر میں ایک اچھا ماحول نہیں ہوگا، آپ کے بچے، آپ کی اولاد کبھی بھی آپ کے فیور میں نہیں آئیں گے، آپ کی نسل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ کی اولاد نافرمان ہوگی. خدا کا واسطہ اپنے گھر کو جنت کا ایک نمونہ بنا دیجئے. اور یا ودودو یا اللہ ہو، یا ودودو یا اللہ ہو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 90 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں. اور اپنی بیگم کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو سمجھائیں. ہفتے میں ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد 786 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا. ایک اور سوال لے لیجیے. ذیشان جو ہے وہ ایک خوبصورت عادت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ وظیفہ بتانے سے پہلے جو ہے نا وہ دین کے مطابق نصیحت کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اس کے اوپر میں ان کو جو ہے آپ علماء ہیں، آپ جو لوگوں کی آخری صحبت نصیحت کی ہے نا بہت مشکل کی ہے کہ اپنی بیوی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. علماء صاحب میں انہی علماء سے سیکھتا ہوں، یہ دل سے آئی ہے. انہی لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو آپ لوگ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کہ میں بھی کسی کی بیوی ہوں. نہیں، علماء ماشاءاللہ جو ہیں ہمارے یہ سر کا تاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں، اور میں پہلے دن سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ میڈیا جو ہے یہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے جو حقیقی طور پہ آپ کو اتحاد بین المسلمین کی ایک دائی نظر آتا ہے. یہاں پہ تمام مکاتب فکر کے لوگ آف ایئر بھی اور آن ایئر بھی الحمدللہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. یہاں پر الحمدللہ کوئی فرقہ واریت کی بات کبھی بھی نہیں ہوتی، نہ آن ایئر ہوتی ہے نہ آف ایئر ہوتی ہے. اور اگر کہیں کوئی مثال کے طور پہ کہیں کوئی اس طرح کا نقطہ اٹھ جاتا ہے تو یہ ایک اختلاف ہے، اور اختلاف جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے، باپ بیٹوں میں بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. میں یہاں پر الحمدللہ 20 سال سے رمضان ٹرانسمیشن الحمدللہ ہم سب ساتھی کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی الحمدللہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی اختلاف ہوتا ہوا نہیں دیکھا، چاہے وہ ہمارے اہل تشیع بھائی ہوں، ہمارے اہل دیوبند ہوں، ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک کے ہوں. اور الحمدللہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا یہ اچھے 2 اینکرز کو جاتا ہے، پوری ٹیم کو، پروڈیوسرز کو جاتا ہے. بالکل یہ ہمارے سلمان قریشی صاحب کو، ماشاءاللہ ہمارے روہیلا صاحب کو، اور ہمارے یہ دونوں بہن بھائیوں سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اتنی علمی دیکھیں علمی گفتگو کروائی ہے انہوں نے، اور عاجزانہ انداز سے، عاجزانہ انداز سے، منکسر المزاج. انہوں نے بالکل طالب علمی کا وہ رویہ جو ہے نا. امین شہیدی صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا، وہ چلے گئے، میں آج بھی ان کو مس کرتا ہوں. کل بھی میری ان سے بات ہوئی ہے. ہمارے عمران بشیر بھائی کل اپنے گھر خیر و عافیت سے پہنچ گئے. عمران الحق کلیانوی صاحب کل تشریف لے آئے. ہمارے ماشاءاللہ یہ فضل سبحان بھائی ہیں، مفتی ابو محمد صاحب ماشاءاللہ خیر و عافیت سے پہنچے. کمبر الحمدللہ آپ کی محبت ہے کہ آپ لوگ جو اختلاف ظاہر نہیں بلکہ اختلاف مٹانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہماری نسل کو اچھا پیغام جائے کہ ہم سب ایک ہیں، اور یہ گلدستہ ہے پورا ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے جس انداز سے وہ سمیٹنے کی سب کو کوشش کی، ملانے کی کوشش کی مسکراہٹوں کے ساتھ، تو یہ تو اختلاف مٹایا ہے، خدا نہ خاصا پھیلایا نہیں. اللہ ہم سب کو گلدستے کی طرح ہی. میری عادت جو ہے نا تعریف کم کرنے کی ہے، تو آج تک کبھی کی نہیں ہے مفتی عابد مبارک صاحب نے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ہمیشہ. وہ انعام دے دیں. وہ ڈانٹ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھو یہ چیز اس طریقے سے ہونی چاہیے. وہ اصلاح میں ان کی تعریف کروں گا. بالخصوص ایک سوال انہوں نے مجھ سے کیا کہ لوگ بولتے ہیں کہ تم دین سکھانے آ جاتے ہو پورے سال میں اور کہاں ہوتے ہو اور باقی. تو اس پہ جو تناظر ماحول اس وقت ہے تو میں نے کہا کہ لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے بالکل برا نہیں منایا. اور پھر میں نے یہ ان کو الگ کیا اس سے کہ آپ دونوں کی عادت بہت مختلف ہے. آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں عوام تک درست جواب پہنچانے کے لیے. بے شک باقی جگہوں پر لوگ جو ہے وہ سارا سال ڈانس گانے کر کے رمضان میں چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھی توفیق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بال کھلے اور وہی سارے حساب کتاب، اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کو دین سکھائیں گے. تو آئیے اس رمضان میں آپ ہمارے ساتھ دین سیکھیے. ارے بابا جی تم ہمیں کلمہ سناؤ خدا کے لیے. پہلے تمہیں 3 کلمے تو آتے کوئی نہیں، دعائے قنوت آتا کوئی نہیں، لیکن دین سکھانے کے لیے اینکرز حضرات آ جاتے ہیں. اچھا اس میں ہم کہتے ہیں اینکرز کو کہ کم از کم وہ طریقہ اپنائیں جو ان لوگوں نے اپنایا ہے. اس بات پر میں آج ان دونوں کو جو ہے وہ شاباش بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی اور مبارکباد بھی کہ ان لوگوں نے کوئی ایک بھی مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بتایا. اچھا پڑھ کے آتے ہیں اچھا یہ پڑھ کے قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے آتے ہیں، حدیث پڑھ کے آتے ہیں، پھر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں جی یہ موضوع ہے اور ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں، ذرا اس کے متعلق آپ سوال جواب دیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سب لوگ
سب لوگوں کو ان کی تقلید کرنی چاہیے، باقی ٹی وی چینلز کے جو اینکرز حضرات ہیں. اور یہ جملہ تو آنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ دین سیکھیں گے، ہم آپ کو دین سکھائیں گے، اس رمضان میں ہم آپ کو. ارے خدا کے بندو، اچھا عابد بھائی آپ کی باقی بات کو نپاکی second کا کرتا پتہ ہوں. نہیں ہے. یہ فہیم بھائی جو ہیں یہ اسی شعبے میں اسلامک کانٹینٹ کا کام نہیں کرتے، انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. یہ انفوٹینمنٹ یہ کرنٹ افیئرز کرتی ہیں ماشاءاللہ. اور دونوں اس پلیٹ فارم کے اوپر آئے دینی کانٹینٹ کو لے کے، اور اتنا پڑھ کر آئے، اتنی تیاری سے آئے ماشاءاللہ کہ ان کو دیکھ کے کوئی فیل نہیں کر سکتا کہ یہ اس طرح کی ٹرانسمیشن کے یہ لوگ نئے نئے ماشاءاللہ اس میں انٹر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگ ہر سال کریں ماشاءاللہ. بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے الحمدللہ. یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہم نے یہاں پر سب سیکھا ہے. عمران بھائی آپ کے ساتھ تعلق ذرا کم رہا ہے تو میں آپ کو مخاطب کر کے کہوں گا، اور علامہ صاحب کو، کیونکہ ہم نے کافی وقت ساتھ گزارا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اتنی بات چیت نہیں ہو پائی. ہم اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. کیا بات ہے. ہمارے والدین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے، اگر پیر سے اتری ہوئی ہے تو پہنانی ہے. اور آپ لوگ ہمارے استاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وہ دین ہے جو کہ دین حق ہے اور آپ لوگوں کو دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور یقیناً کرن بھی جو ہے وہ ہمارے پروڈیوسر سلمان قریشی صاحب کا، جنہوں نے ہم پر بھروسہ کیا اور ہمیں یہ موقع دیا، شاہزیب روہیلا جو ہمارے وی پی ہیں ان کا، اور شعیب احمد شیخ صاحب کا جو کہ ہمارے چیئر پرسن اور سی ای او ہیں. تمام لوگوں کا بھی جو ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور شعیب شیخ صاحب اور ان کی فیملی کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی رمضان کی بزم سجائی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلات دور فرمائے اور دونوں جہاں میں آسانیاں عطا فرمائے اور دین کے کام کی مزید توفیق عطا فرمائے. مستقبل کے حوالے سے بس ایک میں بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو نیک نامی مل رہی ہے آپ کو، آپ کی ٹیم کو، سلمان قریشی صاحب کو اور جو آنر ہیں، تو اس نیک نامی پہ کوئی داغ نہ آئے. آئندہ بھی ہم ایسا کام کریں کہ جس میں دین کی احیاء ہو، اتحاد اور اتفاق کی فضا ہو، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو. اور سلمان قریشی صاحب کی جہاں تک بات نکلی ہے تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب تمام اینکرز، تمام ٹیم، ہم لوگ خاص طور پہ ہم لوگ جب چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں جا کر آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ خراج تحسین سلمان آپ کے لیے ہماری طرف سے بھی کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی چیز کو آگے لے کر جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پوری 100% کریڈٹ اس بات کا آپ کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے، ہمیں بھی استقامت دے کہ ہم اسی طرح سے آگے بھی اپنے کام کو لے کر بڑھتے رہیں. اب جب یہ باہمی تعریف و توصیف مکمل ہو چکی ہے تو ہم ٹرانسلیشن کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. نان پیڈ کانٹینٹ تھا، یہ بھی میں بتا دوں پہلے ہی، کیونکہ لوگوں کو تاثر جائے گا، اپنی تعریفیں کروا رہے ہیں. اس کو فارسی میں کہتے ہیں تو مرا حاجی بگو میں تو حاجی بگو. اس کا ترجمہ تو بتائیے علامہ صاحب. میں تم حاجی کو، تم مجھے حاجی کو. اچھا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ نان پیڈ کانٹینٹ تھا. عمران الحق صاحب، عمران بھائی آپ کے پاس آئیں گے، اور اس لیے آئیں گے ایک بطور مزاح ایسے ایک جملہ نہیں کیونکہ یہ بھی ہے مزاح المومن عبادہ. مومن کا مذاق بھی عبادت ہے. اب مزاح اور مذاق یہ دو مختلف باتیں، بہت مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں. اس سے کسی کو ہرٹ نہ کرے. مزاح جو ہے اس میں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور مذاق کرنا اور مذاق اڑانا یہ دو مختلف باتیں. کیا جا سکتا ہے، اڑانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں تو وہ ایسا عمران بھائی آپ کی جانب اس سوال کو اب میں لے کر آنا چاہ رہی ہوں جو علامہ صاحب نے اور بڑی معاشرے کی بڑی جڑ کو پکڑ کے چھیڑا ہے انہوں نے، اور بہت مدلل انداز میں چھیڑا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ تمام علماء اس پر اپنی رائے دیں. واقعتاً یہ ہمارا شعار بن چکا ہے، یہ ہمارا طریقہ کار بن چکا ہے. اب میں اپنے اوپر رکھ کر اگر ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر میں اس طرح سے آتی ہوں، ٹی وی پر بیٹھتی ہوں، اور بہت سارے دیکھنے والے ہوتے ہیں جس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ مذہبی رجحان ہوتا ہے، کچھ ہماری طرح کے بدبخت ہوتے ہیں، میری طرح کے بدبخت ہوتے ہیں. تو وہ لوگ اگر مجھے یہ کہیں کہ خاتون آپ کیسے بیٹھی ہوئی آن ایئر، آپ کس طرح کا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں ان کو یہ جواب دینے کے کہ بھائی مجھے پسند ہے یا مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں ان کو یہ جواب دوں کہ نہیں، مذہب میں اس کی اجازت ہے، میں اتنا منہ کھلا رکھ سکتی ہوں، اتنے بال دکھ سکتے ہیں، اتنے ہاتھ دکھ سکتے ہیں، اتنے پاؤں دکھ سکتے ہیں، تو ذرا اس کا عذاب بھی بتا دیجیے گا. اور یہ واقعی میں یہ بدعت کر رہے ہیں ہم، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے چھیڑ دیا ہے کہ ہم بدعت کریں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز فٹ کر دیتے مذہب کے اندر. اپنے غلط عمل کا جواز پیدا کرنا اسلام میں. جی بالکل یہ بدعت. دیکھیں اصل میں جو مسئلہ چھڑا ہے ابھی اس کے متعلق وضاحت کر دوں کہ اپنی مرضی کو، ایک تو ہے کہ مرضی ہماری ہے، خواہش ہماری، وش ہماری ہے، لیکن
اس کو ہم ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. یہ تو غلط ہے. اگر گناہ کا کام ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے انسان کرتا ہے کہ جو گناہ ہے مجھ سے گناہ ہو رہا ہے, یہ چیز اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا, اور پھر اس سے انسان سے اگر گناہ ہو رہا ہے تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ انسان سے توبہ بھی کرتا ہے اور کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ انسان کر رہا ہے اور اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے کہ یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق میں کر رہا ہوں, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. اچھا, جہاں تک تعلق ہے, عام طور پر پبلک میں ایک بڑا سوال واقعتاً اٹھتا ہے کہ علماء جب بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی فیمیل ہوسٹ تو خاص طور پر اس وقت کہ بڑی ہمارے یہاں عدم برداشت کا بھی ایک وہ ہے نا معاملہ کہ بہت کچھ بولتے ہیں, اور علماء کو خاص طور پر ہمیں بھی سننی پڑتی ہے بہت سے لوگوں کی بات, اور جو سمجھدار ہیں ان چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا دنیا کی ضروریات چل رہی ہیں. تو بہت سے میں کہتا ہوں کہ حاجی ثناء اللہ ہی بنتے ہیں, حاجی ثناء اللہ کے بولتے ہیں کہ بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ عذر مذاق والی بات کہ ایسے معاشرے میں یا تو ہم رہ رہے ہو بالکل اتنا اسلامک پیور معاشرہ ہو کہ جہاں پہ ہم نے اسکول میں, کالج میں, بس میں, مسجد میں, ہاسپٹل میں کہیں لیڈیز کی فیمیل کی شکل ہی نہیں دیکھی ہو, تب تو ایسی بات کرتے ہوئے جچتے ہیں. ہاسپٹل میں جائیے, وہاں پہ نرسز, ڈاکٹر, فیمیل ڈاکٹر, ریسیپشنسٹ, 10 قسم کے وہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ ان سے بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. اسکول میں آپ دوستیاں کر رہے ہیں, پکنکیں منا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. مفتی صاحب کو اگر آپ نے کوئی دینی پروگرام کرتے ہوئے, دینی بات کرتے ہوئے, اچھی باتیں بتاتے ہوئے دیکھ لیا, اس پہ سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ نامحرم سے آپ نے گفتگو کر لی. وہ گفتگو, خفیہ دوستیاں قرآن نے منع فرمایا کہ ولا متخذات اخدان, کہ کوئی سیکریٹ چھپی دوستیاں عورتوں سے نہ کرو. لیکن جہاں بات ہے کہ ایک مزاج ہے, اب یہ مسجد تو نہیں, میڈیا ہے. یہ میں کہوں کہ جی پہلے پورے میڈیا کو یا اس کو آپ اپنے اسٹوڈیو کو ایک مسجد کے ماحول دیں, مسجد بنائیں, پھر میں وہاں کے آگے خطاب کروں گا, تو ڈیفینیٹلی وہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایک شخص اپنی تمام کی تمام دنیاوی جو اس کی ترجیحات ان کو چھوڑتے ہوئے دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں موقع دے رہا ہے, تو یہ تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک چینل بیٹھ کے آپ کو دین سمجھانے کا موقع بھی دے رہا ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں میڈیا دجالی ہے, میڈیا فساد پھیلاتا ہے, میڈیا گناہ پھیلاتا ہے. اگر وہاں بیٹھ کے اچھا پیغام بھی دے رہا ہے کہ رمضان کیا ہے, روزہ کیا ہے, یتیم کی مدد کیسے کرنی ہے, غریب کی مدد کیسے کرنی ہے, تو وہ سیکھنے کی موقع دے رہا ہے نا. کوئی غلط چیز تو نہیں سکھا رہا. کوئی مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں ڈانس ہوتا ہے, اس پہ اعتراض کرو, سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی وہاں اگر علماء بیٹھے ہوں اور ان کو شاباش دے رہے ہوں کہ بھائی کیا ڈانس کیا, تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں بات چل رہی ہے خلفاء راشدین کی, اہل بیت اطہار کی, صحابہ کرام کی, روزے کی اہمیت کی, ان ہستیوں کی باتیں چل رہی ہیں. تو ان باتوں کو آپ لے کے بیٹھے فوکس کیا ہوگا جن نامحرم کے اوپر, تو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے ذہن کو ذرا وسعت دیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, اسمبلی کے اندر بڑے علماء کی ایک تعداد شامل ہوتی ہے. اسمبلی میں جانا چھوڑ دیں کہ جی وہاں پہ عورتیں بیٹھتی ہیں, اسپیکر صاحبہ خاتون ہے, میں وہاں پہ اسمبلی میں نہیں جاؤں گا. کیوں جاتے علماء؟ جیسا ملک کا ماحول ہے, مزاج ہے, جیسا ہمارے زمانے کا لنگڑا لولا ٹوٹا پھوٹا کمزور سا اسلام ہے, تو ویسا ہمیں ہر جگہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ نے کہا کہ یا تو پھر یہ ہو کہ پورے ملک کا معاشرہ اسلامی ہو, بالکل, تو وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب شیریں مزاری صاحبہ جاتی ہیں ایران کے دورے پر تو مکمل وہ حجاب کے ساتھ جاتی ہیں, کیونکہ وہاں پر طریقہ کار ہے مختلف ہے, پورا جی وہ ہے, وہاں پر شعار ہے. اسی طرح سے سعودی عرب جب وہاں ہم خواتین جاتے ہیں تو وہاں پر بھرپور پردے کا اہتمام کرتے ہیں, کیونکہ وہ پورا اسلامی معاشرہ ہے. جی جی, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم فوکس نہ کریں, یہ دیکھیں کہ میسج کیا پہنچ رہا ہے, اور ہر ایک کی دیکھیں اپنی ایک وہ اپروچ ہوتی ہے, اس کی سنوائی ہوتی ہے. اب یونیورسٹی کے اندر اب کوئی کہے کہ جی میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہا, میں خود کراچی یونیورسٹی میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں, وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں, لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں, سب بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں کہوں گا جی پہلے پورا اسلامک ماحول بنایا جائے, یہاں پہ مدرسہ بنایا جائے, پھر میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا. میرا کام تو نا, میں نے دین سیکھا ہے تو میں وہاں جا کے لڑکے لڑکی کوئی بھی جو سامنے بیٹھا ان کو دین پڑھانا ہے. اب وہ دوپٹہ کر رہی ہے نہیں کر رہی, اس کے بارے میں لیکچر دینا ہے, مجھے ایک کامن لیکچر دینا تو میرا رائٹ بنتا ہے. لیکن پرسنلی کہوں کہ بھائی تم دوپٹہ پہنو, تم یہ کرو, تم ایسا کرو, تم ایسا کرو, یہ میری ڈیوٹی میں زبردستی آپ ان کے ساتھ نہیں کرتے. تو ہر جگہ دیکھیں الحمدللہ آج بینکنگ کے سیکٹر میں علماء کام کر رہے ہیں, میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں. نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء کو آپ وہ موقع نہیں دیتے, وہ بولنے کا موقع نہیں دیتے, آپ میڈیا پہ علماء کو بلاتے نہیں ہیں. علماء کو بلاتے تو آپ کہتے ہیں جو علماء نامحرموں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو ہر جگہ تو اپنی مرضی نہیں چلتے. سب سے آئیڈیل سچویشن جو ہے یہی ہے کہ علماء کرام نامحرم کے ساتھ نہ بیٹھیں. میں عرض کرتا ہوں نا, عمران بھائی نے تو بہت زیادہ فلیکسیبل کر کے بہت براڈ مائنڈیڈ ہو کر سارے اگلے پچھلے سارے قرضے چکا دیے ہیں. تو تھوڑے سے کوئی اعداد اور حدود ہیں, میں ان کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. سچویشن یہی ہے کہ علماء کرام کو نامحرم کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ ہے شرعی مسئلہ. بالکل بس وہی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, شروع میں کہہ دیا آپ اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں. پھر دوسرا, جو ہماری بہن ہمارے ساتھ بیٹھی ہے, شرعی حکم ہم سے زیادہ یہ سمجھتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی روشنی بھی عطا فرمائی ہے,
کہ شرعی حکم تو وہی ہے کہ بال نظر نہیں آنے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور شرعی حکم یہی ہے کہ جو ہے وہ جو پردے کا حکم ہے اس کے حساب سے رکھنا چاہیے. اور میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ الحمدللہ میں نے جب ان سے اس موضوع پہ ڈسکس کیا تو ورنہ میں کئی سال سے کسی خاتون کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہی نہیں. مطلب ابھی رمضان سے ایک پروگرام پہلے ایک ظہوری تھا کوئی عورت مارچ کے حوالے سے، تو مجھے بتایا گیا کہ اس موضوع پہ بات کرنی، تو میں بیٹھا، ورنہ اتنے سالوں سے نہیں بیٹھا یہاں پر. جی تو لیکن میں نے جب اپنی اس بہن کو کہا تو اس نے میری بات کو قبول فرمایا اور کہا کہ میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ میں اسکارف پہنوں گی. اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اینکرز جو ہے وہ انہوں نے اب اسکارف بھی شروع کیا ہے، اور ہاں کچھ نے شروع کیا ہے. ہمارا کام تھوپنا نہیں ہے، درست، زبردستی نہیں ہے، ہمارا کام ہے دعوت دینا. فذکر ان ذکرہ تنفع المؤمنین، مسلمانوں کو نصیحت کرو، نصیحت کرنا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو وہ ہم نے کی. لیکن شرعی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں مردوں کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے. لیکن چونکہ ہم دین کے اس عظیم کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہمیں اپنی قوم کی رہنمائی کرنی تھی، تو ہم نے بغیر اپنی بہن کی طرف نگاہیں کیے ہم قوم کو شرعی مسائل بتاتے رہے. اور ہماری بہن نے بھی جو ہے وہ ہماری بہن نے بھی پورے 30 دن تک دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھ کے رکھا ماشاءاللہ سے، جس پر ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اور آئندہ بھی ان کی لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. کمپلیٹ کر لوں تاکہ میرے ادھورا پن رہ جائے، ابھی تمہید باندھ رہا تھا نا کہ پورا ماحول اسلامک ہو. بات ہمارے ذہن سے بھی نکل جائے گی، تھوڑا اپنا حصہ اس میں ملا لیتے ہیں. اصل میں گزارش یہ ہے کہ حقیقت یہ کہ مجھ سے بھی جب بول چینل کے لیے رابطہ ہوا اسی رمضان سے پہلے، تو میں نے انہیں منع کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں معلوم ہے. میں نے کہا کہ اینکر چونکہ وہ خاتون ہوگی ساتھ، تو علماء کے لیے بیٹھنا مناسب نہیں ہے. اس میں مفتی عابد مبارک صاحب کی مکمل تائید کرتا ہوں. اور آپ کی جو بات ہے آپ نے جس سیناریو میں کی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہم دونوں کے بیلنس کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز پر ہدایات اور رہنمائی دی. میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف ہمارے لیے یہ نامناسب سی بات ہے کہ ہم کسی خاتون کے ہوتے ہوئے اس سیگمنٹ میں بیٹھیں. ظاہر ہے کہ پردہ اسلام نے لازم کیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، عورت کے بال نظر آئے بالکل گناہ ہے. ایون کہ بعض فقہا نے عورت کی آواز کو بھی مکروہ کہا ہے اور حرام کہا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے چینلز پر، ایسے فورم پر اگر مسلک حق کی نمائندگی کرنے والا نہ ہو، ریپریزنٹ کرنے والا نہ ہو، لوگوں کو صحیح مسائل بتلانے والے نہ ہو، تو کروڑوں لوگوں کا ذہن خراب ہو جائے گا، ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا. تو ان لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بننے جا رہے تھے. تو ان کو نقصان سے بچانے کے لیے اس تھوڑے سے ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بہن کو ابھی بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں دوبارہ سیگمنٹ ہو تو ان کا عبایا بھی ہو. اور مطلب یہ کہ دینی معلومات ان کی اتنی اچھی ہے عقیدے کے اعتبار سے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور واللہ ہم انہیں دعائیں دیتے ہیں اور علماء دعائیں دے رہے ہیں. تو اگر یہ تھوڑا سا انشاءاللہ مزید بھی پردے کا اہتمام ہو جائے تو اللہ ان کی زندگیوں میں برکت. عمران بھائی آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے، پھر ہم پردے سے عید کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ کل ہو سکتا ہے کہ عید ہو جائے. عید میں پردے کی تجزیہ بکھیر دی جائے. نہیں ہم نہ بکھریں، اسی وجہ سے تو بات کر رہے ہیں فضل زبان صاحب. ادھورا میسج چلے جائے گا تو لوگ غلط. نہیں آپ مکمل کریں، بالکل آپ مکمل کریں. تو وہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ جہاں ہمارے ملک کا ماحول ایسا ہو کہ جہاں پہ ہماری تعلیم مخلوط ہو، ہاسپٹل کے اندر سب جگہوں پہ، اور ہوائی جہازوں کے اندر فیمیل ہوں، سب جگہ ہوں، تو صرف ایک مفتی صاحب کو سمجھنا، عالم کو سمجھنا کہ پوری شریعت صرف ان کے لیے لاگو ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، اور دوسروں کے لیے شریعت نازل نہیں ہوئی. یہ بات میں نے شروع میں کہہ دی تھی کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن گناہ کو جسٹیفائی کرنا کہ جی یہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ بالکل غلط ہے. میں نے شروع میں جملہ کہہ دیا تھا. لیکن اپریشیٹ میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ دیکھیں
ایک ماڈرن ذہن, ایک لبرل ذہن کے لیے ایک ایسے ماڈرن پلیٹ فارم سے کوئی میسیج جانا کہ جہاں پہ صرف کھیل تماشے ہوتے ہوں, تو وہاں سے یہ چیز جانا ایک اچھی چیز ہے. اور مفتی عابد مبارک صاحب نے بات کی, بالکل شریعت کے احکام حرام ہے, حرام ہے, میں بھی اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. شریعت کے اندر پردہ, حجاب, یہ سب چیزیں ہیں. اور یہ دیکھیں نا, اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے ہی آپ لوگ تھرو میسیج جا رہا ہے کہ حجاب بھی شریعت میں ہے, اور اللہ وہ وقت بھی لائے کہ پیور اسلامک ماحول ہمارے یہاں بھی ہو, اور ہم اس دور کے اندر داخل ہو جائیں, ہم فخر کریں کہ دیکھو ہمارے یہاں کیسے ہماری خواتین پورا حجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ, اور ہماری تعلیمی ادارے بھی اس طرح سیپریٹ بنے ہوں. ورنہ دیکھیے تعلیمی اداروں کا جو ماحول دیکھتے ہیں ہم, اللہ کرے یونیورسٹیاں مدرسے بنے. ہاں انشاءاللہ بالکل بنے. پتہ ہے مدرسے میں کیا ہوتا ہے, استاد کے ہاتھ چومتے ہیں, درست, سلام کر کے پھر جو ہے سبق دو زانوں بیٹھ کر پڑھتے ہیں, اور پھر جب جاتے ہیں پھر سلام کر کے استاد کے ہاتھ چومتے ہیں, اور پھر پیٹھ نہیں کرتے, ایسے ہاتھ باندھ کے پیچھے نکل جاتے ہیں. اور میں یونیورسٹی میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کو پتا ہے, آپ پڑھاتے ہیں اور میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, میں پڑھتا ہوں, میں وہاں پر دیکھتا ہوں کہ کوئی کسی استاد کو سلام کرنے کی ہاتھ چومنا تو بہت دور کی. ابن سینا والے مدارس چاہیے. سوائے اسلامک اسٹڈیز کے اسٹاف طلب ہیں وہ ایک رسپیکٹ جانتے ہیں, باقی تو کانسیپٹ بالکل خراب ہے. آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے, آپ کا پورا میسج آ گیا. میں آصف صاحب کے پاس آؤں گا, مفتی آصف صاحب کے پاس عید کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. لیکن علامہ صاحب آپ کا جو ہے نا وہ اس میں آنا, آپ کا پوائنٹ بھی آنا ضروری ہے, اور آپ بھی اسے کمپلیٹ کر دیجئے گا. تو وقت ہمارے پاس مختصر ہے, آپ بس اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیان کر دیجئے اس پر. نہیں آپ بات کر نہیں آپ مختصر نہیں فرماتے, جمعہ فرماتے ہیں پورا. نہیں علامہ صاحب آپ ان سے ایگری کرتے ہیں جو بات انہوں نے کہی ہے؟ میں نے تو پہلے ہی آپ کو یہ بات کی کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, صحیح, اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, اس میں کوئی قیل و قال نہیں کرنا چاہیے, درست, تعویل نہیں کرنی چاہیے. ہاں اب اس کے فائدے کتنے اور نقصان کتنے, اگر فائدے آپ زیادہ ہیں, مثال طور پر لوگوں کو کچھ مل رہا ہے, چلیے اس بہانے مل رہا ہے, لیکن اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. درست, زبردست. وہ اپنی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر تھوڑا سا آپ اس کو احتیاط کر لیں. اچھا ایک اور بھی بات بتا دوں کہ نامحرم سے بات کرنا یا گفتگو کرنا ایز سچ اپنی ذات میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ اپنے حجاب میں ہے تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو بھی تو نیچی کریں. سارے حکم خالی عورتوں کے لیے. واہ واہ واہ, آپ نگاہ نیچی کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے. درست, ماشاءاللہ. آپ کو چاہیے جو کلیانی صاحب نے ماحول بتایا, ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی یہ صحیح ہے کہ حقیقت ہے کہ ماحول ایسا ہے, آپ جبر نہیں کر سکتے, مسلط نہیں کر سکتے, کہ زبردستی نہیں کر سکتے, لیکن جہاں آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں وہاں روکیے, اور جہاں نہیں روک سکتے, مجبوری ہے, وہاں آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. درست, آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ محدود کر لیجئے. تو اس طرح سے بھی تو بات کرنا, یہ بات ہم بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں یہ مخصوص اس لیے ادھر بیٹھتا ہوں کہ مطلب ڈائریکٹ نہ ہو آدمی. چلیے ٹھیک ہے, آپ کا اور عابد بھائی کا موسٹلی آئی کانٹیکٹ مجھ سے ہی رہتا ہے, میں بھی یہی دیکھ رہا ہوتا کہ مجھے ڈانٹ نہ دے کہیں. یہاں حسن البنا کی مثال میں دے دوں. حسن البنا مصر کے بڑے عالم گزرے ہیں, ان کو پھانسی دے دی گئی, بڑے ان کی تاریخ ہے. وہ ہر ماڈرن جگہ پہ گئے اور انہوں نے ایسا اس وقت لوگوں کے ذہن تیار کیے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ محرم نامحرم پردہ نہ پردہ, وہ ڈانس کلب میں بھی گئے, جوئے کے اڈوں پہ بھی گئے, شراب خانوں میں بھی گئے, اور وہ ایسی ایسی جگہوں میں انہوں نے جا کے اپروچ کیا نوجوان نسل کو تبلیغ کے لیے کہ وہ ان کا یعنی پیدا کیا ہوا انقلاب وہ اب رنگ لایا, اور وہاں ایک عرب دنیا میں بہت بڑے ان کے فالوورز موجود ہیں. اسی وجہ سے ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. لیکن ماڈرن فیملیز کو اتنا اپروچ کیا کہ انہوں نے ساری چیزوں کو سیکنڈری کر کے وہ خود وہاں پہنچے. حضرت لال شہباز قلندر کہاں سے ابتدا کی انہوں نے دین کے تبلیغ اور ترویج کی؟ بازار حسن سے. جی ہاں, تو یہ مقصد ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کوئی تفریح خدا نہ خاصہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں, صرف ایک دین پہنچانا مقصد ہے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, آمین. ہم بھی کوئی فرشتے نہیں, انسان ہیں. لوگ غلط کرتے ہیں, لوگ جو ہیں معاشرے میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کام ہے کچھ چیزوں پر صرف, دیکھیں یہ بھی ایک مزاج ہے, میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ دیکھیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا, آپ کچھ بھی کر لیں اس کا اعتراض اپنی جگہ برقرار رہے گا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جناب اگر آپ جو ہے نا گردن کٹوا دیں تو وہ ایک آدمی وہاں سے کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ ٹیڑھا چل رہا ہے خنجر, یعنی ابھی بھی اس کو سکون نہیں ملے گا کہ وہ ایک اعتراض کرنے والا کھڑا رہے گا, وہ کہے گا کہ یار نہیں ابھی ہاتھ اور آگے سے کیوں نہیں کٹوائی. شراب اور جوئے کے بارے میں قرآن نے کہا
کہ لوگ کہتے اس میں فائدہ بھی ہے، تو فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان نفع سے بڑھ بالکل گیا۔ لوگوں کے اعتراض اور تنقید پہ جو آپ نے بات کی، ایک چھوٹا سا قصہ ہے، کیونکہ ہم بالکل اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، آصف صاحب آپ کی جانب ہم آئیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا قصہ میرے ذہن میں آ گیا تھا علامہ صاحب، جو آپ نے بات کی، تو ایک بادشاہ نے اپنی شہزادی کی شادی کے لیے، اور اس نے کہا کہ کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، لوگ اعتراض نہ کریں، تو سونے کے برتن بنوائے، چاندی کے برتن بنوائے، ہر طرح کے مرقن کھانے اس میں موجود، ہرن کٹوائی گئی، زبردست گوشت کروایا گیا۔ اب جب شادی ختم ہو گئی تو لوگوں نے اس کے لیے کہا کہ جو پلیٹیں تھیں وہ ہلکی تھیں اور چاندی جو تھی وہ سستی والی استعمال کی گئی تھی۔ تو اعتراض پہ جہاں آپ نے بات کی تو اعتراض کا یہ عالم ہوتا ہے، لیکن اب ہم اعتراض سے ہٹ کر ذرا عید پر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم بات کریں بس یہاں ایک آخری جملہ کرو، فہیم آپ بھی اور سسٹر آپ بھی، آپ لوگ بھی ایک مرتبہ اپنے آپ سے یہ کہہ دیں لیلۃ الجائزہ سے اب نکلیں، عید پر آ رہے ہیں، تو جو کچھ اگر ہوا ہے اس ٹرانسمیشن کے اندر، جو کچھ حالات معاملہ غیر ارادی ہو گئے، بالکل ارادتاً نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دل آزاری ہوئی ہے جس کی بھی، علامہ صاحب کی جس کی بھی، آپ معذرت کر لیجئے اس میں۔ علامہ صاحب میں دوبارہ کر دیتا ہوں آپ کے کہنے پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جن لوگوں کا بھی دل دکھا ہے ہماری وجہ سے، جان بوجھ کے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے ہم نے کیا ہے، یا اگر ہم سے جان بوجھ کے انجانے میں ہوا ہے، کسی بھی طریقے سے ہوا ہے، کسی کا بھی دل اگر دکھا ہے تو میں اس سے جو ہے وہ معافی اپنے پورے تہہ دل سے جو ہے وہ سچے دل سے میں معذرت خواہ ہوں آپ تمام لوگوں سے، اگر آپ میں سے کسی کا بھی دل میری وجہ سے یا میری ٹیم کی وجہ سے کسی کی بھی وجہ سے دکھا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، میرے نبی کی میرے پاس حدیث پہنچی ہوئی ہے، کمی بیش مفہوم آپ مکمل کیجئے گا، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، معاف کرنے والا بڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک اب بڑا آپ کے ذمہ ہے، آپ نے ہونا ہے، آپ ضرور ہوئیے گا، میں معافی مانگ رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں۔ عید پہ آ جائیں الحمدللہ عید کی جو ہے وہ اب ہاں اب ٹائم ہی ٹائم ہے، اب تو عید ہے، اب تو رمضان آج آخری سحر ممکنہ طور پر آخری سحر ہے۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان نہیں صحیح سے ہم لوگ کوئی عید نہیں منا رہے، آپ منائیں۔ صلی اللہ علیہ آج ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ PIA کا طیارہ کریش ہوا، جی اور وہاں ہمارے کئی بہن بھائی اس میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ہمیں ان حادثات سے محفوظ فرمائے۔ جہاں تک رہی عید کی بات، مختصر اور جامع بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور تحفہ ہے۔ یہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، جو رمضان کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، سیر و افطار کی صورت میں اس نے اپنے حبیب کے صدقے سے اس امت کو دیا۔ خاص طور پر میرا یہ پیغام ہوگا پوری قوم کے لیے کہ یہ عید بڑی آزمائش کے وقت میں آ رہی ہے، اور یقیناً کئی ہمارے ملک میں اور پوری امت مسلمہ اس میں کرب اور مصیبت کے عالم سے گزر رہی ہے، تو ہمیں عید میں غریب غربا کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ نئے کپڑوں کا نام عید نہیں ہے، نئی چپلوں کا نام عید نہیں ہے، عید نام ہے اللہ کا شکر بجا لانے کا نام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اور کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ آپ نے فرمایا تو عید تو نیکوکاروں کی ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جبکہ آپ قطعی جنتی ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ تو عید کے دن ہمیں خوشی اس طور پہ منانی چاہیے کہ ہم غریب غربا لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے مرحومین کا خیال رکھیں۔ ہاں اس نعمت پر مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، مگر جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہے وہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک درست نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ ایک طرف فاقہ کشی میں ہم بیٹھے ہوں، ایک طرف مصیبتوں میں آزمائش میں ہو، اور دوسری طرف ایک طبقہ عیش و عشرت بنا رہا ہو، تو یقیناً یہ دل آزاری کا باعث ہوگا۔ تو عید کا دن دل ملانے کا ہے، جب آپ سینے ملاتے تو دل ملتے، غریب غربا لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم دن کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ کی اس ٹرانسمیشن کو بھی جو آپ نے اچھی جدوجہد کی ہے، دین کا اچھا پیغام گیا ہے، میں یہاں سے یہ کہوں گا علماء کرام نے اپنا اپنا جو ہے نا پارٹیسپیٹ کیا، جو اپنی ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ آغا بھائی آپ کے لیے سوالات کا سلسلہ آج لیلۃ الجائزہ میں بھی جاری و ساری ہے۔ جی ماشاءاللہ، لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں، لگ رہا ہے کچھ لوگوں نے جائزہ جو ہے وہ اپنا لے لیا ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے ابھی فرمایا۔ عامر بھائی ہیں، فرحہ والدہ کا نام بتاتے ہیں، کراچی سے ہی ان کا تعلق ہے، بری صحبت کا شکار ہیں، برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ اس کے لیے وظیفہ چاہیے انہیں،
مطلب وظیفے سے پہلے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈائریکٹ وظیفہ دینا مناسب ہے مگر پہلے کاؤنسلنگ کریں. سب سے پہلے تو اس کی گیدرنگ کو چینج کریں, اس کو اپنے ساتھ تھوڑا سا مکس اپ کریں. ہم لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی بھائی کوئی بچہ بگڑتا ہے, ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو وظیفہ تو کرنا ہی ہے, اللہ سے مدد تو مانگنی ہے. اس سے پہلے اس کی گیدرنگ کو چینج کریں. اس کے کزنس کو, اس کے گھر والوں کو, اس کو چاہیے اس کو بٹھائیں, اس کو کسی اچھے سائیکاٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. اس سے پوچھیں اس کو ایسی کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں میں جا کے بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کی چیزیں اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کے اوپر توجہ دینی ہے, اور اس کے بعد آپ نے 29 مرتبہ سورہ کوثر ہر نماز کے بعد پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوگا, اس کے اندر انشاءاللہ بہت اچھی تبدیلی آئے گی. اگر آپ نے کسی ایک شخص کو بگڑنے سے روک لیا, آپ نے ایک نسل کو روک لیا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, اور میں نے ان لوگوں کو الحمدللہ ایسے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں ان کو رشتہ داروں نے چھوڑ دیا اور وہ کوڑے کے ڈھیر پہ مرے ہوئے پائے گئے. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی الحمدللہ دیکھا جن کو نشے کی حالت سے لوگوں نے نکالا, ان کو ریہیب کرایا, اور ریہیب کرا کے ان کو ایک نئی زندگی دی, اور الحمدللہ آج وہ دنیا میں کسی اچھی جگہوں کے اوپر بیٹھ کے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ میں کرنا چاہیے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اب چاہ رہے ہیں کہ ذرا شارٹلی تمام علماء کرام سے مختلف سوالوں کے جوابات لے لیں. اب عید کا دن ہے, میں سبحان صاحب آپ کی جانب یہ سوال لے کر آنا چاہ رہی ہوں. ہم ہر چیز ہم ڈیجیٹل طور پر مناتے ہیں, ڈیجیٹل عید بھی مناتے ہیں, ایک میسج تیار کرتے ہیں اور وہ سارے خاندان دوست احباب کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. خاص سوال کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں عیدیں ایسی دیکھنا نصیب کرے. اب اس وقت جو ہم عید دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا غالباً کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عید دوبارہ دیکھنا نصیب کرے کہ جہاں پر ساری دنیا پریشانی کے عالم میں, ہر کوئی دکھ تکلیف میں ہے. لیکن پھر بھی ایک روایت بنی ہوئی ہے, بس آپ نے پورا ایک میسج بنایا اور وہ شیئر کر دیا بغیر اس کا متن جانے کہ آپ کسی کو دعا کیا دے رہے ہیں. ذرا اس بارے میں بھی رہنمائی کر دیجیے گا, اور یہ جو ہم بغیر دیکھے کچھ بھی لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں اس بارے میں بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی حدیث تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ جو فارورڈڈ میسج ہوتے ہیں نا, تو بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس نے بھیجا, اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس گروپ میں سینڈ کر رہے ہیں کس کس کو ملے گا. جس کا دل دکھایا ہے وہ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے, ان سے معافی نہیں مانگنی. جس سے قرض لیا ہے اس کو نہیں لوٹانا, اور جس کا حق مارا ہوا ہے دبایا ہوا ہے اس کو وہ نہیں دینا. ہماری زبان سے کسی کو ایذا پہنچی اس سے ہم نے معافی نہیں مانگنی ہے. تو یہ ایک فارمیلٹی ہے. ہم جسٹ لائک روبوٹ, ہم ایک مشینی خودکار سسٹم کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اچھے لوگوں کی دعاؤں میں اثر آج بھی ہے. 15 شعبان کو لوگوں کا دل دکھا کر اللہ سے معافی مانگا, ورنہ ان دیکھے مصائب کا ہے ٹلنا کیسا. تو ہم بالکل تھوڑا سا ایک ڈائری بنائیں, جیسے علامہ صاحب بار بار کہتے ہیں مراقبہ, اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں, اور اس میں دیکھیں کس کو قرض دینا ہے, کس سے میری انبن ہے, کس کا میں نے حق دبایا ہوا ہے. بہن بیٹی یا رشتہ داروں کی صورت میں باقاعدہ انہیں کال کریں, ان سے معافی مانگے. اس فارمیلٹی اور رسمی دنیا سے, تخیلات کی دنیا سے ہم تھوڑا سا باہر آ جائیں. تو میں اپنے طور پہ میں بھی سب سے معافی مانگتا ہوں, آپ سمیت جتنے ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں, ہم ان سے معافی مانگتے ہیں. معافی کو اللہ پسند کرتا ہے. میں چاہوں گا یہی سوال جو ہے وہ ہم اختتام تک لے کے جائیں. یہاں سے عمران بھائی آپ بھی اسی سوال کے جواب دیں. اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک بار واقعہ نا بڑا بار بار ذہن میں آ رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ سناتے پھر آگے بڑھتے ہیں. کہ کیونکہ ایثار جو نا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے, تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون نے اپنے یتیم بچے کو بھیجا کہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگ کے لیا. اپنے لیے کرتا چاہیے تھا, بچہ یتیم تھا, کرتا نہیں تھا اس کے پاس. وہ گیا اور آپ کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ میری امی نے کہا کہ جا کے آپ سے میں کرتا مانگوں, کرتا عنایت فرما دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو نہیں ہے, جب آئے گا تو میں دے دوں گا. بچہ یہ سن کے واپس آیا, اپنی اماں کو جواب دے دیے کہ امی آپ نے تو یہ فرما دیا کہ ابھی میرے پاس نہیں, جب ہوگا تو میں دے دوں گا. تو اماں نے کہا کہ ان سے جا کے کہو, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے پہن رکھا وہ تو آپ کے پاس ہے. بچہ سن کے آیا سیدھا اور آ کے جو نا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے تو امی کہہ رہی ہیں وہ تو آپ کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان دیکھے, آپ نے اپنا پیرہن مبارک اتارا, اس بچے کو پہنا کے بھیج دیا. اب اذان کا وقت ہوا, اذان ہوئی, نماز کا انتظار ہو رہا ہے, اور حضرت بلال حبشی وہ انتظار اور صحابہ کرام انتظار فرما رہے ہیں. اور پھر وہ جا کے جب دستک دے کے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ آپ وہ کرتا عطا فرما چکے ہیں, اور اب
انتظار میں بیٹھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت و رحمت آئے تو پھر میں نماز پڑھانے کے لیے کرتا پہن کے جاؤں. تو یہ وہ ایک انتہا ہے ایثار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے پھر اس پہ باقاعدہ آیتیں نازل ہوئیں قرآن کریم میں اللہ پاک کی طرف سے آپ کی شان کے اوپر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایثار ہے وہ اس لیول کا تھا کہ ہم اس پہ سوچ نہیں سکتے. تو بہرحال تو بات ہو گئی وہ ہماری, اور دوسرے معافی نامے کی. تو معافی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. صدقے دل سے جہاں بھی اگر معافی مانگی جائے گی نا, صدقے دل سے, دل کی گہرائیوں سے, تو 100 افراد کا قاتل بھی معاف ہو جاتا ہے. خلق خدا کی خدمت کی جائے گی خالص اللہ کے لیے, تو کتے کو پانی پلا دینے والی خاتون بھی بخش دی جائے گی. ورنہ کتا نجیس ہے, گھر میں رکھنا حرام ہے, وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. وہاں کا میزان یعنی بخشش الگ ہی ہے, وہ وہاں کا میزان بخشش الگ ہے. معیار اس نے ہمیں دے دیا کہ معیار کیا کیا حلال کیا حرام پورا ہمیں سمجھا دیا, لیکن سب کا تعلق دل کی گہرائی اخلاص کے ساتھ ہے. تو معافی سے فارمیلٹی, ڈیجیٹل معافی جس کو آپ نے کہا کہ وہ ویسے پوسٹ لگا دینا اور اس کو سینڈ کر دینا سب کو یہ معاف کر دو, یہ صحیح نہیں ہے. باقاعدہ اس کا تعلق خاص کہ جس مخلوق کا دل دکھا ہے اس سے باضابطہ معافی مانگی جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ وقت پہلے مسجد نبوی میں صحابہ کا اعلان فرمایا, سب جمع ہو جاؤ. سب جمع ہو گئے, اور آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا کہ بھئی میں نے زندگی میں اگر کسی کو مارا ہو, پیٹا ہو, گالی دی ہو, کچھ بھی کیا ہو تو مجھ سے آج بدلہ لے لیں, قرض لیا ہو, کچھ بھی کیا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لیں. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, وہ آپ نے مجھے کوڑا مار دو, مجھے بدلہ لینا ہے. اپنا فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو. تو کہا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے وہ میرے لگائی تھی چھڑی تو اس وقت میرا پیٹ خالی تھا, تو آپ نے اپنا پہرن مبارک اوپر اٹھا دیا کہ ٹھیک ہے تم بغیر اس کے وہ چھڑی لگا دو. اب وہ صاحب جو ہیں وہ بے ساختہ آپ کی شکم مبارک سے لپٹ گئے, بوسہ دے دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے تو مہر نبوت کو تو الگ تھا, اس کا آتا ہے کہ آپ کے پیٹ مبارک کو انہوں نے بوسہ دیا کہ یا رسول اللہ ایک غزوے کے اندر سب بندی ہو رہی تھی, تو وہاں پہ آپ نے تیر سے مجھے تھوڑا سا, میں سب سے آگے تھا تو ہلکا سا چوکا دے کے کہا تھا کہ برابر ہو جاؤ. میں نے وہ بہانہ ڈھونڈ کے آپ کے شکم مبارک جسد اطہر کو براہ راست اپنے لب سے لگانا چاہا کہ تاکہ میری بخشش ہو جائے. تو اس وجہ سے میں کہا ورنہ میری جرت کہاں کہ میں آپ سے بدلہ لینے کی سوچوں. کہنے کا مقصد یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جب خود اپنے آپ کو سب کے سامنے پورے مجمع میں پیش فرما رہی ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی بھی اس طرح کی بات ہوئی تو بدلہ لے لو, ہماری تعلیم کے لیے, تعلیم کے لیے. اور پھر آپ نے فرمایا بھی کہ اللہ اگر میں نے زندگی میں کسی کو برا بھلا کہا ہو, کسی پہ لعنت کی ہو, کسی کو گالی دی ہو, کسی کو کوڑا مارا ہو, تو اللہ اس کے لیے اس چیز کو رحمت بنا دے, اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ. تو یہ اصل معافی ہوتی ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب, ڈیجیٹل معافی کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں بتاؤں. حضرت اجازت ہی اجازت ہے, مطلب ڈانٹیے گا نہیں. میں آپ کو کہہ رہا تھا علامہ صاحب اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ یہ خود بھی کھو جاتے ہیں, ہم تو کھو جاتے ہیں, ہمارا پروگرام نکل جاتا ہے. تو میں نے کہا جمعے کا خطبہ نہیں, وہ بالکل درست بات ہے کہ ہم خود جو ہے وہ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتے. بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں, بہت علامہ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں. علامہ صاحب اتحاد بین المسلمین والی بات. الحمدللہ. جزاک. لیکن بھیا بات پتہ کیا ہے, معافی لفظوں کا نام نہیں ہے. معافی جو ہے وہ ایک احساس خطا کا نام. خطا کی نوعیت مختلف ہے, لیکن آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا تو اس احساس کا نام ہے معافی. اب اس احساس کو لے کر کے اگر کوئی صاحب فرض کیجئے انہوں نے, آپ نے کسی سے کوئی ناراضگی ہے یا کسی کو آپ سے, یہ موقع نہ دیں کہ کوئی معافی مانگے. دیکھیں معافی مانگنے میں عزت نفس مجروح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, درست. آپ یہ موقع نہ دیں. اگر وہ آپ کے گھر آ جائے یہ کافی ہے, آپ بڑھ کے گلے لگا لیجئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, یہ نہیں کہ آپ وہ کھڑا ہو کر کے آپ یہ چاہے نہیں, آپ یہ تکبر ہے. پھر بے شک نہیں, تم کھڑے ہو معافی مانگو, بھیا مجھے معاف کر دیجئے. یہ انداز صرف رب کو پسند ہے. بے شک. یہ انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے رب کا, یہ اس کی ربوبیت کا کمال ہے. اور ہمیں جو ہے نا اچھا لگتا ہے کہ ہم ایسے بیٹھیں, بھیک مانگتے ہوئے اپنے مالک کے سامنے بیٹھیں, اپنے رب کے سامنے بیٹھیں, ہاتھ جوڑ کے بیٹھیں, حقیر و ذلیل انسان بن کر کے بیٹھیں. یہ صرف رب کی ربوبیت کا شان ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ موقع نہ دیں کہ لوگ آئے, یہ جو طریقہ ہے کہ کوئی پیروں پہ بیٹھ گیا اور آپ کے گھر اگر کوئی آ گیا, یہ آپ کی اخلاقی, شرعی, سماجی, اسلامی ذمہ داری ہے. آپ 2 قدم بڑھ کے جا کے اس کو گلے لگیں. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص میرے گھر آ رہا ہے
آپ اپنے گھر کے دروازے سے 2 قدم آگے جائیے اور جا کے اس کو گلے لگا لیجئے کہ اب تو وہ آ رہا ہے نا آپ کی طرف چل کے. اب کیا آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے انتظار کریں گے؟ اچھا آؤ بیٹا, آؤ یہاں بیٹھو, معافی مانگو. اس کا مطلب یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ کے اندر ایک تکبر ہے, ایک آپ کے اندر جو ہے نا وہ غلط, آپ غلط کر رہے ہیں, یعنی آپ اس کی معافی نہیں چاہ رہے ہیں, آپ اس کو تذلیل چاہ رہے ہیں. لیکن علامہ صاحب قرضہ معاف کرانا وہ بحث کرو, قرضہ ہنسانا کے اب 2 قدم کیسا بندہ نکل کے اس کو ہنس کے معاف کرے گا؟ اس میں بھی آپ صحیح کہا. دیکھیے اس میں پتہ کیا ہے, یعنی انسان اپنے آپ سے باتیں کرے. میں نے کہا نا بڑا اچھا لگے گا, آپ شروع کرتے ہیں یہ باتیں کرنا, صرف اپنے آپ سے بڑا مزہ آئے گا. کیا میں انتظار اب ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤں اسے اسٹائل میں, آپ بیٹا معافی مانگو, معافی, ہاں بھائی اب گڑگڑا رہا کھڑا ہوا, اچھا چل جا اب نہیں کرنا. ویسے یہ جو باتیں اپنے آپ سے کرنی ہے نا, یہ رات میں اکیلے میں کرنی ہے, ورنہ لوگ بولیں گے چریا ہو گیا ہے. اگلے دن ایسا نا بیگم نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جائے, بیگم لے جائے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. دل میں باتیں کرنی ہے بھائی. ہم تمام لوگ اس چیز کو بہت زیادہ مس کریں گے. علامہ صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, ہم اس چیز کو بہت زیادہ مس کریں گے. اس میں ایک جملہ پہ خالی ہے, دیکھیں میرے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ ہر وہ دن تمہارا عید کا دن ہے جس دن تم گناہ نہ کرو. ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. عابد مبارک صاحب جو ہیں, آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اس ٹرانسمیشن کو آج اختتام تک لے کر جائیں گے. جی جی, وہ عربی کے اشعار ہیں عید کے حوالے سے, ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود. عید ان کی نہیں جنہوں نے آج بڑے بخور کی خوشبوئیں لگائیں, بلکہ عید ان کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں تیار کی, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان سعادت کو حاصل کر لیا, اللہ کو راضی کر لیا. لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی. عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی زینت میں رنگ دیا, بلکہ عید ان کی ہے جنہوں نے لباس تقوی اختیار کر لیا. اور آخری شعر ہے کہ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. عید ان کی نہیں جو گھومے پھریں موج اڑائیں, بلکہ عید تو ان کی ہے جو خطاؤں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.